سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ کل کی مجلس میں بھی اس آیت پر غور ہوا، آج پھر آپ سے آیت کی خدمت میں رہنے کی خواہش ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ممنون لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر آپ کے ہمراہ آیت پہ غور کروں گا۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں کو دہراؤ۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے اور آیت کا پیغام بہت وسیع ہے۔ میں بہت زیادہ بھی نہیں، لیکن کچھ دیر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ توجہ بڑھائیں گے، بھیجا ہوا اور ہوتا ہے، نکالا ہوا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھئی بھیجا جانا اور ہے، نکالا جانا اور ہے۔ اچھا، ہمارا تعلق نکالے جانے والے سے نہیں ہے جی، بھیجنے والوں کے ساتھ، بھیجے جانے والے اور نکالا جانے والا اور۔ بہت دیر نہیں رک رہا، بس نتیجہ دے رہا ہوں۔ بھیجے گئے نبی ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، نکالا ہوا شیطان ہے۔ اب جن کے ساتھ تعلق ہمارا ہے، ان کا تعلق وہاں سے ہے۔ یہ گھرانہ یہاں کا نہیں تھا، زمین ان کا وطن نہیں ہے، یہ زمین ان کا وطن نہیں ہے، یہ وہاں والے ہیں۔ بھائی ایک جو معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے نا، وہ ایک معراج نہیں ہوئی نبی کو، نبی تو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ علامہ ذیشان جوادی نے تو 2 مصروں میں کیا خوب کہا کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر۔ توجہ بڑھائیں گے میرے محترم سننے والے، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج۔ اچھا، یہ جو معراج جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہ آفیشل سفر تھا، یہ سرکاری سفر تھا، لہذا سارے پروٹوکول کے ساتھ، تمام آداب و تہذیب کے ساتھ، تمام تر تقاضوں کے ساتھ سواری بھیجی جائے گی۔ آگے پیچھے فرشتے دوڑ رہے ہوں گے، اور پہلے آسمان پر بھی استقبال ہوگا، دوسرے پر بھی ہوگا، اور پھر 7ویں آسمان پہ تو نماز پڑھائیں گے انبیاء کرام کو۔ اور پھر جب جبریل جگہ جگہ بتا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ یہ ہے، یا رسول اللہ یہ ہے، یا رسول اللہ جنت میں یہ منظر، یا رسول اللہ عذاب دیکھنے والے وہاں پر ہیں۔ یہ جبریل امین نبی کو پڑھا نہیں رہے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ یہ نبی کو بتا نہیں رہے تھے کہ نبی کو پتا نہیں تھا اور یہ بتائیں گے۔ اگر نبی مکرم کو بتانے والے ہوتے ہیں نا، تو پھر سدرۃ المنتہا پہ بھی جاتے۔ ہاں، جب سرکار پہنچے نا قاب قوسین و ادنا، اس منزل پر پہنچے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اس سے بلند مقام ہے ہی نہیں جہاں میرا نبی تھا۔ میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا۔ تو جب سب سے بلند مقام پر سدرۃ المنتہا پر سرکار پہنچے، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ جبریل ساتھ نہیں ہے۔ مڑ کر جو دیکھا تو جبریل ٹھہرے رکے کھڑے تھے، تو آواز دے کر کہا جبریل آگے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی، بھائی توجہ بڑھائیں گے، یہ میری جگہ ہے۔ لو دنو تو انملتن، اگر میں ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے آیا تو جل جاؤں گا۔ جو اپنی حدوں کو پہچانے نا،
پھر وہ فرشتہ یا فرشتہ صفت بن جاتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا، جو اپنی حدوں کو پہچان لے وہ فرشتہ یا فرشتہ صفت بن جائے، اور جو اپنی حد کو نہ جانے وہ شیطان بن جائے. خلقتہ من نار، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے. اچھا، بہت سارے لوگ ہیں جو شیطان صفت ہیں، وہ اللہ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے. جی 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 میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، تھکے ہوئے تو نہیں نا آپ حضرات؟ میرے مولا جنگ نہروان پہ، مولا علی کی بات، مولا علی کا منظر دکھا رہا ہوں. ایک اپنے دلدل پر بیٹھ گئے، جانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. جی آپ جنگ جیتیں گے نہیں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ائمہ کا بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنا حساب پتہ نہیں ہوتا. تو مولا بیٹھ چکے تھے، اپنی سواری پر اتر آئے. حضرت نے فرمایا، تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا، میرا کام ستارہ شناسی ہے. حضرت نے فرمایا، اگر ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا، اچھا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے، بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش، کوئی جواب نہیں آیا. حضرت نے فرمایا، تو ستاروں کی بات کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ مولا کی سواری کھڑی ہے، اتفاق سے گھوڑی اور پیٹ سے بھی تھی وہ. جی تو کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا، میری گھوڑی کے سم کے نیچے کچھ آ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا. حضرت نے اس کے شکم پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا. حضرت فرمانے لگے، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تجھے زمین کا حال نہیں پتا. تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تجھے سامنے کی چیز نہیں پتا. سن، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں، میں جانے سے پہلے بتا رہا ہوں، میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. ہاں حتیٰ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے تو مولا کے اس خطبے کی شرح میں مولا کا ایک اور قول بھی نقل کیا ہے کہ علی نے بتا دیا تھا کہ میرے کون کون شہید ہوں گے اور ان کے کون کون بھاگیں گے. اور مولا علی نے کچھ بھاگنے والوں کے نام بھی بتائے. تھک گیا میری باتوں سے. مولا نے کچھ بھاگنے والوں کے نام بھی بتائے. اور علامہ مفتی جعفر حسین نے لکھا کہ 2 یمن بھاگے، 2 عدن بھاگے، 2 افریقہ بھاگے، مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگے. یہ ماحول جو ہے نا اس خطے کا، تو مولا کی تلوار سے بچے ہوئے لوگ وہ جو ہے، تو بعض لوگوں کا یہ کہ اپنی حدوں کو بھی نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں. جوانوں کی تعداد مجلس میں خاصی ہے، میں آپ کو ایک نصیحت ضرور کروں گا. یاد رکھو میرے بچوں، جوانوں، ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور جسے اپنی حد کا پتہ ہوتا ہے پھر وہ ترقی کرتا ہے، اور جو اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. ایک شخص آ کر میرے مولا رضا سے کہنے لگا کہ ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ چاشت کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا ٹائم تھا. حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے. حضرت نے فرمایا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا. حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے. ہر کام کا ایک وقت ہے نا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.
توجہ کر لیا آپ نے؟ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں. جو وہاں سے بھیجا جاتا ہے، شخصیات تشریف فرما ہے، افسران تشریف فرما ہے، جب کسی کو ٹریننگ پر، جب کسی کو پوسٹنگ پر، جب کسی کو ذمہ داری پر بھیجا جاتا ہے نا، تو جو ادارہ بھیجتا ہے وہ پڑھا کر بھیجتا ہے، وہ بتا کر بھیجتا ہے. یعنی میں اور آپ تو اگر کسی کو بھیجیں تو اسے سجا کر بھیجیں، اسے پڑھا کر بھیجیں. اور اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، امت کہتی ہے ان پڑھ تھے. وہاں جا کے سر پیٹیں. یہ کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. کون بتائے مسلمانوں کو جو طبقہ یہ باتیں کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں قلم کی قسم کھائی ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں. اللہ کے قلم کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ جس کے ذریعے سے کائنات لکھے، تم کہہ رہے اسے لکھنا نہیں آتا تھا؟ یہ ہم پر احسان کیا انہوں نے کہ قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا. توجہ ہے؟ دو چیزیں آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں اس منزل پہ دو لمحوں کے لیے رکوں. نبی نے دو چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ایک تلوار کو، ایک قلم کو. تلوار کا ہاتھ نہ لگانا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. جی اس کے لیے اللہ نے ایک اور ہاتھ بنایا ہے. یہ میرا محترم مجمع مولا، یہ میرا محترم مجمع مولا کی جنگ سننا چاہ رہا ہے. اور میں گزارش کروں گا ذاکرین سے اور خطبہ سے کہ مولا علی کی جنگ، مولا علی کا جہاد، مولا علی کی تلوار، مولا علی کا میدان، مولا علی کا خیبر، مولا علی کا خندق ضرور بیان کرو. اس لیے کہ جس قوم کو بہادری کے واقعات سنائے جائیں وہ بزدل نہیں ہوتی. شجاع. میرا محترم مجمع چاہ رہا ہے کہ میں کچھ دیر رک جاؤں. مولا جب میدان میں اترتے ہیں نا تو علی مولا کا اترنا کسی کے چہرے اترنے کا سبب ہے، شان ہے. مولا مولا جب میدان میں اترتے ہیں نا تو کچھ سوالات مولا سے لوگوں نے کیے. یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ یہ گھوڑے پہ بیٹھے کو، اونٹ پہ بیٹھے کو، لوہا زیادہ جو پہن کے آیا ہو اسے، جو لوہے کی ٹوپی وہ خود پہن کر آیا ہو اسے، جو زرہ پہنے ہوئے ہو اسے، جس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوں اسے آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ مسکرائے فرمان لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر کسی نے پوچھا مولا سے، مولا جب آپ میدان میں اپنا دشمن اپنے سامنے پاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ جب وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اور جو مجھ سے ڈرے وہ مجبور ہوتا ہے، اور مجبور پہ علی ہاتھ نہیں اٹھا. اللہ اکبر.
بھائی تھوڑا سا اور آپ کی توجہ بڑھ گئی ہے. مولا جب میدان میں اتر رہے ہیں نا تو ایک عجیب انداز ہے مولا کا. کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اتریں اور آپ میدان میں ہوں اور ہمیں آپ سے کسی مشورے کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو فرمانے لگے جہاں میں سواری سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں. نہ میں کسی کے پیچھے جاتا ہوں نہ کسی میں جرأت ہے میرے پیچھے آئے. جو سامنے آتا رہتا ہے میں اس سے مقابلہ کرتا رہتا ہوں. میرے مولا نے ایسے ہی ایک شخص کو جواباً وار کیا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار جو ٹوٹی تو نہتہ اور علی میرے مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. واپس ہونے لگے اس جگہ سے ہٹنے لگے کہ اس کو ذرا نجات مل جائے تو اس کی آواز آئی حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. ایک لمحہ نہیں لگایا حیدر کرار نے اپنی تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی. فضا میں اڑتی ہوئی تلوار آتے دیکھ کر اس نے جھمٹ کر تلوار مولا کی پکڑی اور مولا کی طرف تلوار تان کر آنے لگا. جیسے جیسے علی کے قریب آ رہا تھا، تھکے ہوئے نہیں ہے نا، جیسے جیسے علی کے قریب آ رہا تھا علی مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. قریب آ کر کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ میرے مولا مسکرائے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. تلوار مولا علی کے ہاتھ میں. تلوار مولا علی کے ہاتھ میں. اب میں کیا کروں کہ خود مولا بھی یہی چاہتے ہیں کہ علی کی بات ہو. مولا نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے علی کی بات ہو. ایک صاحب کہنے لگے جی وہ آپ اذانوں میں لا الہ الا اللہ ہے ایک دفعہ، محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ، اور جب علی کی بات ہوتی ہے تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ لائن لگا دیتے ہیں. تو بھائی اب انہیں کیا بتاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ نے بھی جب علی کی بات کی ہے انما ولیکم اللہ ایک مرتبہ ورسولہ ایک مرتبہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی کی بات آئی تو 4 جملے. اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو. جی ساتھ دیجئے ان کا. ماشاءاللہ. تلوار سرکار نے کبھی ہاتھ میں نہیں لی اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. مگر قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ توجہ چاہوں گا. سرکار نے قلم اپنے ہاتھ میں جب بھی لکھوایا مولا علی سے لکھوایا، جب بھی لکھوایا علی فلاں کو خط لکھنا ہے لکھو، اور جب مولا علی لکھ لیتے تھے تو اپنی انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے اور سرکار کا خط روانہ ہو جاتا تھا. بھئی میں اس ممبر سے اپنے عقائد کا دفاع بھی تو کروں گا نا. دل آزاری کرنا مجھے آتا نہیں ہے اور میرے پاس مولا کے فضائل بیان کرنے کو میرے پاس کم نہیں ہے جو میں کسی اور پہ غور کروں. لہذا مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے عقائد کا اپنے نظریات کا دفاع تو کروں گا.
ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا اور ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، وہ کہنے لگے قلم کاغذ تو علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جب سرکار نے کاغذ و قلم مانگا تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو ہم نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، ایک جواب سنتے جائیے۔ جی انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بی بی کے دروازے پہ کچھ نہیں ہوا، تو ہم الحمدللہ ہم نے 46 کتابیں دکھائی ہیں کہ یہ بزرگان علماء اسلام نے لکھا ہے۔ وہ اتفاق سے کتاب میرے ساتھ اس کو ہم نے اسکین کر لیا تھا، وہ مسلسل چھپ بھی رہی ہے اور وہ ہدیے کے طور پہ ہم دے بھی دیتے ہیں دوستوں کو، خاص طور پر جو مستبصرین ہیں انہیں دے دیتے ہیں۔ جی تو انہوں نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جی جب کاغذ و قلم ہی علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو پھر کسی اور سے ناراضگی کیسی ہے؟ تو نبی نے کاغذ و قلم مانگا تو علی دے دیتے۔ تو ہم نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، 2 جواب دے دوں یہاں 2 جواب دے دوں۔ علی اس مولا کو کہتے ہیں، علی اس امام برحق کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرتا۔ بھئی یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کاغذ و قلم مولا کے پاس ہوتا تھا تو جواب آپ کیوں دے رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں نے آپ سے اجازت لے کر کہا کہ مجھے اپنے عقائد کا دفاع بھی کرنا ہے، اور یہ اس ممبر سے دفاع نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ یہ اس مجلس کا رنگ ہی کچھ اور ہے، یعنی مجلس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ فیکٹری کے مالک بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ 2000 مزدوروں کی فیکٹری میں جو ڈرائیور ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے، اور فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے۔ اور وہ فیکٹری کا مزدور جب کودتا پھانتا مجلس میں آگے آ کے بیٹھا تو اپنی ہی فیکٹری کے مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے ہی بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ اب یہ جو فیکٹری کے مالک تھے انہوں نے جھک کے دیکھا تو انہی کی فیکٹری کا نوکر تھا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اسے ڈانٹ کر پیچھے ہٹائے، پیچھے بھگائے، اٹھائے کہ یہاں کہاں بیٹھ گئے، میرے آگے آگے کہاں نظر نہیں آتا۔ فوراً حسین مولا نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ بھئی اس وقت ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، گردن ہلاؤ، جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہیں، ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا بہا چھوڑ کر آتے ہیں۔ مجلس کے باہر کوئی حیثیت، مجلس کے باہر کوئی حیثیت والا ہوگا، مجلس میں سب حسین کے فقیر۔ دنیا کی حکومتوں میں وزارت تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے نظام حکومت میں وزارت تعلیم بھی ہے، وزارت تربیت بھی ہے۔ جہاں تربیت بھی کی جاتی ہو، جہاں بہتر انسان بھی بنایا جاتا ہو۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، یہ جو جگہ ہے نا یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں کربلائی اینک لگوائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والا کربلائی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ خبردار مہنگے کپڑوں میں کوئی آئے تو وہ امیر نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھیں، کپڑوں پہ مٹی دیکھیں، چپلیں 2 طرح کی دیکھیں، انہیں حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ جی میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا محترم جوان مجمع توجہ کرے گا۔ میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔
کسی سے نفرت نہیں کرو. سنی ہماری جان ہے. اس مجلس میں بھی ایک بڑی تعداد اہل سنت کی آئی ہوئی ہے سننے کے لیے. عزاداری مجلس عزا شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. خبردار کسی ہندو سے کسی عیسائی سے بھی نفرت نہ کرنا. سنی تو ہماری جان ہے. میرا سنی جو قوم ہے، عوام ہے، ان سے کوئی گلہ شکوہ کسی سے بھی نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں جو باقاعدہ پڑھے لکھے ذاکرین نہیں ہوتے، اول تو ایسا کوئی ہے نہیں، لیکن جو دعوے دار نہیں ہوتے کہ ہم کسی مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی وہ ہلکی بات نہیں کرتے جو 4 دن پہلے کراچی میں کی گئی ہے. مگر کوئی بات نہیں. کبھی اگر ظالم اور مظلوم ہونے میں اختیار ہونا کہ ظالم بنو یا مظلوم، تو یاد رہنا مظلوم بننا، ظالم نہ بننا. اس لیے کہ جو مظلومیت میں طاقت ہے نا، وہ ظلم میں نہیں ہے. میں سنی بچوں سے کہوں گا، شیعہ مسجدوں میں جو شیعوں کے پاس مینجمنٹ ہے، اس میں آ کے نماز پڑھا کرو. ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے. وہی ہاتھ باندھ کے جیسے تمہیں آتی ہے ویسی نماز پڑھو. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، کربلا معلیٰ میں ہمیں جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لاکھوں شیعہ، کروڑوں شیعہ لوگوں میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں، بہت ساری تعداد میں سنی نظر آ رہا ہوتا ہے. مجھے واللہ بہت اچھا لگتا ہے 2 باتوں کی وجہ سے. ایک تو وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. یہ جو آپ کا چہرہ ہے نا، یہ بہت حسین چہرہ ہے. اسی خوبصورت چہرے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. پیار محبت کا چہرہ، مہمان نوازی کا چہرہ، محبتوں کا چہرہ. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو. میں انہی سے بات کر رہا ہوں. سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کو مانتا ہوں. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. کیوں نہیں لیا قلم سرکار نے ہاتھ میں؟ کیوں نہیں لیا سرکار نے قلم ہاتھ میں لے؟ جو علی کو لعاب دہن دے تو علی مولا سلونی کا دعویٰ کریں. جو خود اللہ کا قلم ہو، جسے پڑھ کے تم مفتی اور مجتہد بن جاؤ، وہ لکھتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے علامہ محمد حسین طباطبائی، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر المیزان. تفسیر المیزان کے مؤلف، مصنف، بلکہ کہیے مفسر، وہ ہر کچھ مدت کے بعد بہت سارے کاغذ اپنے بچے کو دیتے تھے، اپنے بیٹے کو، اور کہتے تھے جا کے اسے کنویں میں پھینک کر آ جاؤ. اور وہ کنویں میں پھینک کر آ جاتے تھے. ایک دن ایسے ہی وہ کاغذ کنویں میں پھینکنے جا رہے تھے کہ ایک کاغذ کچھ مڑ رہا تھا. اسے سیدھا کرنے کے لیے جو دیکھا تو پوری ایک نظم اس پہ لکھی ہوئی تھی. دوسرا کاغذ کھولا تو ایک اور غزل لکھی ہوئی تھی. تیسرا کھولا تو ایک اور نظم لکھی ہوئی تھی. جتنے کاغذ تھے ان سب کے اوپر اشعار اور شاہکار اشعار، ادبیات کا شاہکار اشعار. وہ واپس لے آئے.
کہنے لگے ابا یہ آپ نے مجھے کاغذ دیے تھے کہ کنویں میں پھینک کر آ جاؤں، اس پہ تو شعر لکھے ہوئے ہیں، اس پہ تو نظمیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا جو پہلے بھی تم پھینک کر آئے ہو وہ بھی تو یہی تھے۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب میرے اشعار، میری غزلیں، میری نظمیں جمع ہو جاتی ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں کنویں میں پھینکاؤ۔ تو کہنے لگے بابا انہیں رکھتے ہیں، ان کو چھپوائیں گے، یہ تو بڑے کام کا کلام ہے، اس کو تو لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگے نہیں، میرا کلام جمع نہیں کرو، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میرا کلام بھی آئے۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ اگر ایک مرتبہ بھی نبی کو لکھتے ہوئے دیکھ لیتے، کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی لکھتے ہوئے دیکھ کر کل کو یہ آوازیں لگائیں گے، کل کو یہ تاریخ کا قلم فروش مورخ لکھے گا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، یہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے۔ ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہمارا تو خود قلم علی ہے۔ جس کا چھوٹا غلام ایسا ہو وہ مصطفیٰ کیسا آقا ہوگا۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی تھا نا، توجہ کر لیا آپ نے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ حضرت موسیٰ کو جو آیات دیں، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے مگر آپ کی توجہات، حضرت موسیٰ کا جو اللہ نے اپنی نشانیاں دیں ان میں سے ایک نشانی عصائے موسیٰ۔ عصائے موسیٰ کا ایک کام یہ تھا کہ پتھر پہ مارتے تھے تو چشمہ پھوٹ جاتا تھا، اژدہا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ اچھا کبھی وہ لمبا بھی ہو جاتا تھا، کبھی چھوٹا بھی۔ اچھا حضرت موسیٰ سے وہ باتیں بھی کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کے بارے میں سنی شیعہ کی کتابوں میں کہ وہ حضرت موسیٰ سے باتیں بھی کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بولے تو حلق سے اتر جائے، اور ذوالفقار بات کرے تو بھئی یہ لوہا کیسے بولتا ہے؟ جنہیں لوہا بولتا سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں لکڑی بولتی ہے کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا عصا جب انہوں نے دریائے نیل پر مارا، میں مختصر کر رہا ہوں، جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا تو نیل میں رستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو نیل میں سے گزار کے لے جا رہے ہیں، اور ادھر فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بھئی توجہ، رستہ ایک تھا، جس رستے پہ چلنے والے بچے اور جس رستے پہ چلنے والے ڈوبے، تو یاد رہے رستہ نہیں بچاتا، رہنما بچاتا ہے۔ اور اگر رستہ ہی رہنما ہو جائے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور اب دریائے نیل سے حضرت موسیٰ اپنے لشکریوں کو بچا کے نکل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک ایسا فرد تھا جس کا ایک دوست فرعون کے لشکر میں تھا، جی وہ آہستہ آہستہ عقب میں آنے لگا، حضرت موسیٰ کے لشکر کے عقب میں آخر میں آنے لگا کہ آخر میں پہنچ کر اسے آواز لگائے اور اپنے ساتھ ملا لے، مگر یہ اس کی محبت میں آخر کیا آیا کہ یہ بھی ڈوب گیا۔ یاد رہے میرے جوانوں، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، خبردار دوستیاں کرنے سے پہلے اپنے معیارات کو طے کرو۔ جی ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ اٹھنے والا، ساتھ کھانے والا دوست نہیں ہوتا، دوستی کے معیارات کچھ اور ہیں۔ دوست وہ کیا دوست کہ جو پریشانیوں میں کام نہ آئے، دوست وہ کیا دوست جو تنہائی میں مونس نہ بنے، دوست وہ کیا دوست کہ جو انسان کو دھوکہ دے جائے۔ اللہ اکبر، دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر ہو۔
आयात के साथ हजरत मूसा ने अपनी उम्मत को निजात दिलाई। अजीजो, मुझे और आपको अल्लाह ने ये इज्जत अता की है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाज़ा नहीं है। कौन कहाँ बैठा है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर कौन कहाँ बैठा है, मगर हम जहाँ बैठे हैं, इधर से, मगर हम जहाँ बैठे हैं वो घर, वो दर हमें जन्नत का पता देता है, निजात का रास्ता अता करता है। खुदा का खास करम है हुसैनियों पर। वक्त गुजर जाएगा मगर इज्जत उसकी है जिसे महशर में हुसैन पे छान ले। अभी कुछ देर के बाद नौहाखानी है और सगीर का एक नामदार नामवर मौला का नौहा खान सफ़ीर अज़ा जनाब नदीम सरवर मौला के मसाइब से और उनकी मुसीबतों के बयान से सामईन के सवाब में इजाफ़ा करेंगे। चलिए ज़रा अपने जहनों को कुछ देर के लिए शाम ले चलिए। अली की बेटियां नबी ज़ादियाँ जब शाम के शहर में दाखिल हुईं तो फरमाती हैं, मेरी बीबी ज़ैनब, हमें ऐसे खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले ग़ुलामों को खींचा जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न लाए। आप आमादा हो रहे हैं रोने के लिए। इब्न रबी नामी एक मुसाफिर है, शाम के सराय में ठहरा हुआ है। वो कहता है, मैं अपने मुसाफिर खाने में अपने हुजरे में ठहरा सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाज़ें आईं, रक़्स और तरब की आवाज़ें आईं। कहता है, मैं उठा और मैंने बराबर में ठहरे हुए एक और मुसाफिर से पूछा, भाई आज मुसलमानों की कोई ईद का दिन तो नहीं है, ये मुसलमान जश्न क्यों मना रहा है? तो उसने कहा, करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उस बागी को करबला में मारा गया है और उसके बच्चों को असीर बना के लाए। इब्न रबी कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन था जिसे करबला में मारा है। कहता है, मैं अपने सराय से मुसाफिर खाने से बाहर आया तो मैंने अजीब मंजर देखा, कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पे सवार हैं। अजरुकुम अल्लाह। आगे आगे एक असीर है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। अचानक मेरी निगाह एक जानिब गई, मगर उस जानिब एक ऐसा रोब था जो मैं थोड़ी देर तक भी नहीं रुक सका, और वो कुछ बीबियां थीं जिनके सरों पे चादरें नहीं थी। कहता है, मैं आगे आया और मैंने उस असीर के करीब खड़े होकर कहा, तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को करबला में मार दिया और तुम्हें असीर बनाकर ले आए? तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी, उन्होंने सर उठा के देखा और मुझे कहा, इब्न रबी, तुम तो बसरे के रहने वाले हो। कहता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मुझे जानते हैं, ये मेरा नाम भी जानते हैं, ये मेरा इलाका भी जानते हैं। तो मैंने पूछा कि आप कौन है? कहा, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। आमादा है ना हज़रतदारो? इब्न रबी कहता है, मैंने आगे बढ़कर कहा, मौला आप हैं, मौला हुसैन कहाँ है? कहा, वो जो नेज़े की अनी पे सर कुरान पढ़ रहा है वो मेरे बाबा हुसैन का सर है। और इब्न रबी, बीबियों के बारे में मत पूछना, ये नबी ज़ादियाँ हैं जो असीर बनाकर लाई गई हैं। अल्लाह किसी करीम को ये दिन न दिखाए। इब्न रबी ने कहा, मौला हुक्म करें, मैं क्या कर सकता हूँ? हजरत ने फरमाया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कहने लगा, मेरे पास 2000 दिरहम है। हजरत ने फरमाया, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हज़रतदारो, जब आप ऐसे रोते हैं ना, मैं चेहरे देख रहा हूँ, तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। इमाम रिज़ा तो मुसल्ला बिछा कर रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर तो हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं, इन्हें कोई गम ना हो सिवाय गम अहले बैत के। इब्न रबी गए, जाकर 1000 दिरहम से चादरें खरीदी। कहा, जाओ जाके बीबियों को दे दो। इब्न रबी ने जाके चादरें दी। कुछ ही देर के बाद नेज़ा बरदार जालिम आगे आए
اور پھر سروں سے چادریں اتری اور آواز آئی واہ حجابا. آ کر کہا مولا مجھے حکم کرے میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا تمہارے پاس اور کتنی رقم ہے؟ کہ مولا میرے پاس 1000 درہم ہے. فرمایا تمہارے پاس جو رقم ہے نا، یہ جو نیزے اٹھائے ہیں، جن نیزوں پہ شہیدوں کے سر ہیں، انہیں دربار شام میں پیسہ ملنا ہے. انہیں پیسے دے کر کہو کہ یہ آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں، کچھ آگے چلے جائیں، تاکہ جو مجمع آیا ہوا ہے نا وہ سروں کو دیکھنے آگے چلا جائے، میری ماں بہنوں سے دور ہو جائے. غیرت مندوں کا مجمع ہے عزادارو. اولاد والے بیٹھے ہیں، بہن بیٹیوں والے بیٹھے ہیں. وہ منظر کتنا سخت منظر تھا جب شام کے دربار میں ایک کرسی پہ بیٹھے شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا. بی بی بھائی سے لپٹ گئی، بھائیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو، گریا ہو گیا. بس ایک منزل اور آگے آ جائیے. ابن ربی کہتا ہے کچھ لوگوں نے پیسے لیے، کچھ گئے کچھ نہیں گئے. میں نے آ کر امام سجاد سے کہا مولا حکم کرے میں کیا کر سکتا ہوں. امام نے فرمایا ابن ربی تم ہمارے قریب رہو گے تو شاید ہم تمہیں کوئی اور امر بتا دیں. ابن ربی کہتا ہے ابھی میری یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے ائمہ اہل بیت کے قافلے کا ذرا مظلومیت کا حال تو دیکھیے. کہتا ہے ایک شخص نے جھولی میں پتھر بھر کے بیویوں کو مارنا شروع کیا ہے. سخت جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. بیویوں کو پتھر مار. کہتا ہے ایک پتھر حسین کی پیشانی پہ آ کے لگا. کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار نکال لی. تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی رکو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہو رہا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں. ہمیں شام کے دربار میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو، ہمیں نانا کا دین سمجھانے دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب